بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نیو ہے تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ کون ہو تم آخر، کون ہو تم؟ وہ بندوق اپنی کن پٹی پر رکھ کر چلایا۔ 2 1 ٹھا۔ حوریہ کا لفظ پورا ہونے سے پہلے ہی وہ اپنے دماغ میں گولی مار چکا تھا، جبکہ گولی کی آواز کے بعد اب فون میں سے صرف حوریہ کی چیخیں اور رونے کی آواز آ رہی تھی۔ سکندر۔ اس کے زمین پر گرے موبائل فون میں سے حوریہ کی آواز آئی اور پھر اس کے بعد وہ فون بند ہو گیا۔ زرش روتے ہوئے اپنے کمرے میں واپس آئی۔ اس نے تو کبھی زندگی میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا سامنا کبھی اس شخص سے ہوگا، وہ جو اسے خوابوں میں دیکھ کر سکون محسوس کرتی تھی۔ اس سبز آنکھوں والے مسیحا کا صرف خیال ہی اس کا تمام خوف بھلانے کے لیے کافی ہوتا تھا، اور آج تو وہ اس کے سامنے تھا، لیکن اس نے زرش کو پہچانا نہیں تھا۔ زرش کو اس کی آنکھوں میں وہ اجنبیت بہت زیادہ تکلیف دے گئی، مگر وہ بھی کیوں یاد کرتا اسے؟ وہ کیا تھی؟ بس ایک مظلوم لڑکی ہی نا، جسے اس نے ایک شیطان کے چنگل سے نکالا تھا۔ زرش میں تو ایسا کچھ بھی خاص نہیں تھا، الٹا وہ تو دھبا تھی۔ ایک پھر کیوں وہ اسے یاد رکھتا؟ زرش بیڈ پر بیٹھ کر بے آواز رونے لگی۔ وہ اتنا کیوں رو رہی تھی، یہ تو وہ بھی نہیں جانتی تھی۔ ایسا کوئی تعلق تو نہ تھا اس شخص سے کہ اس کا بھول جانا اتنی تکلیف دے گیا تھا۔ زرش بیٹا، وہاں کیوں بیٹھی ہو؟ فاطمہ بیگم کی آواز پر زرش نے جلدی سے اپنے آنسو پہنچے۔ فاطمہ بیگم نے لائٹ آن کی۔ کیا ہوا میری جان، سب ٹھیک تو ہے نا؟ فاطمہ بیگم اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر پریشان ہوئی۔ زرش نے ہلکا سا مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ تو پھر وہاں کیوں بیٹھی ہو؟ میں پانی پینے گئی تھی۔ وہ مسکرائی۔ زرش نے اشارہ کیا تو فاطمہ بیگم مسکرا دی۔ اچھا چلو آؤ سو جاؤ میری جان۔ فاطمہ بیگم نے اسے پیار سے پاس بلایا تو زرش اس کے پاس جا کر لیٹ گئی۔ فاطمہ بیگم نے مسکرا کر اس کے ماتھے کو چوما۔ زرش آنکھیں مون گئی، لیکن دماغ پر ابھی بھی وہ سبز آنکھیں ہی سوار تھیں، اور ایسا تو 6 سال سے تھا، کیونکہ انہیں یاد کیے بغیر زرش کو کبھی نیند نہیں آتی تھی۔ وجدان کی آنکھ اپنے گھر میں ہونے والے شور و غل سے کھلی، اور اس سب سے اب اسے چڑ ہو رہی تھی، کیونکہ اسے اکیلے رہنا بہت زیادہ عزیز تھا، اور اب اسے اپنا گھر چڑیا گھر لگ رہا تھا۔ وہ اکتا کر نیچے آیا تو اس کی نظر کھلکھلا کر ہنستی ہوئی جانا پر پڑی، جو کہ زرش کو گلے لگا کر بولتی ہی جا رہی تھی۔ زری، تمہیں پتہ ہے میں نے تمہیں کتنا یاد کیا؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنی اچانک آپ لوگوں سے ملنے آ رہی ہوں۔ جانا نے اب باقاعدہ زرش کا گال چوما، جبکہ پاس کھڑا شایان انتہائی محبت سے مسکراتے ہوئے جانا کو دیکھ رہا تھا۔ وجدان نے وہاں سے جانا ہی بہتر سمجھا۔ السلام علیکم وجدان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جانا نے اسے مخاطب کیا تو وجدان نے ایک گہرا سانس لے کر خود پر قابو کیا، صرف ہاں میں سر ہلا کر جواب دیا اور خود شایان کے پاس چل دیا۔ یہ بندہ کبھی نہیں سدھر سکتا، کریلے ہیں پورے، وہ بھی کڑوے والے۔ جانا نے زرش کے کان میں سرگوشی کی تو زرش نے ایک نگاہ وجدان پر ڈالی۔ وہ تو ابھی بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پا رہی تھی، وہ شخص اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ سعد بھائی کہاں ہیں؟ جانا نے ارد گرد نظر دوڑا کر پوچھا۔ کام سے گیا ہے وہ، وجدان نے عام سا جواب دیا، اور پھر شایان کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ شایان اس کی آنکھوں کے اشارے بھی سمجھتا تھا، اور اس وقت وجدان ان سب لوگوں کی اپنے گھر میں آمد کی وجہ سے بے چین تھا۔ شایان کے لبوں کو ایک شرارتی مسکان نے چھوا۔ جانا بیٹا، آپ لوگ کچن میں جا کر کھانے کا کچھ کر لو، سلمان صاحب کے۔ اتنا کہتے ہی جانا نے زرش کا ہاتھ پکڑا اور اسے بہت سی باتیں سناتے ہوئے ساتھ لے گئی۔ فاطمہ بیگم کی بھی ان کے پیچھے چلی گئی تھی۔ ہمیں تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے وجدان۔ شایان فوراً سے مدعے پر آیا، کیونکہ وہ جانتا تھا وجدان نہ تو فالتو باتیں کرتا ہے اور نہ ہی اسے یہ پسند ہے۔ وجدان ہاں میں سر ہلا کر ان کے ساتھ ڈائننگ روم میں چلا گیا۔ وجدان، ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ شایان نے سلمان صاحب کی ویل چیئر کو صوفے کے پاس کھڑا کیا اور خود بھی ان کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ ہاں بتاؤ، وجدان نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر پوچھا، لیکن شایان بات کرنے کے بجائے سلمان صاحب کو دیکھنے لگا۔
ہماری ایک گزارش ہے تم سے۔ سلمان صاحب ہچکچاتے ہوئے بات شروع کر چکے تھے۔ وجدان، ہم چاہتے ہیں تم زرش سے نکاح کر لو، شایان نے اچانک سے کہا تو وجدان نے کوئی تاثر دیے بغیر ہی اسے دیکھا، اور یہ بات وجدان کو بہت پراسرار بناتی تھی۔ جہاں دوسرے لوگوں کے ارادوں کا اندازہ تاثرات سے لگایا جا سکتا تھا، وہیں وجدان خان برف کا ایک پتلا تھا، ایک ایسی کتاب تھا جو پڑھنے والے کے لیے بالکل کوری تھی۔ کیا یہ کوئی مذاق ہے؟ وجدان نے ایک ابرو اچکا کر شایان سے پوچھا۔ وجدان، میں جانتا ہوں کہ تم کسی بھی قسم کا رشتہ نہیں بنانا چاہتے، تمہیں یہ نکاح صرف نام کے لیے کرنا ہے۔ ہم کبھی بھی اس رشتے کو ختم کر سکتے ہیں۔ وجہ جان سکتا ہوں؟ وجدان کا انداز بالکل عام سا تھا۔ وہ لڑکی بہت بڑے خطرے میں ہے، ایک شخص پڑا ہے اس کے پیچھے، اور فی الحال ہم اس کے بارے میں سوائے اس کے نام کے کچھ نہیں جانتے۔ ہم زرش کو عثمان، میرے یا کسی اور رشتہ دار کے پاس نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ وہ آدمی سلمان صاحب کے ہر رشتہ دار کے پاس زرش کو ڈھونڈے گا، مگر تمہارے بارے میں وہ کبھی بھی شک نہیں کر سکتا۔ شایان نے اسے ساری بات کھل کر بتائی۔ لیکن نکاح ضروری نہیں ہے، یہ لوگ یوں ہی رہ سکتے ہیں یہاں۔ وجدان نے بات کو ختم کرنے کے ارادے کی کوشش کی۔ یہ زرش کے تحفظ کے لیے ہے وجدان۔ زرش کسی اور کے نکاح میں ہوگی تو وہ کچھ نہیں کر سکے گا اور اس میں دلچسپی کھو دے گا۔ شایان جانتا تھا وجدان کو اس معاملے میں منانا بہت زیادہ مشکل ہوگا۔ معاف کیجیے گا، پر میں ایک 17-18 سال کی بچی سے شادی نہیں کر سکتا۔ پلیز آپ کسی اور سے اس بارے میں بات کر لیں۔ وجدان اپنی بات کہہ کر وہاں سے جانے لگا۔ 12 سال کی تھی میری معصوم بچی جب اس درندے کی نظر اس پر پڑی۔ اپنی ملکیت کہنے لگا، وہ میری زرش کو، اور مجھ سے کہا تھا کہ اس کے جوان ہوتے ہی وہ اس کو بیاہ کر لے جائے گا۔ پھر وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گیا، اور اب اتنے سالوں بعد واپس آ کر زرش کا مطالبہ کر رہا ہے۔ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، چہرہ تک نہیں دیکھا اس کا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ بہت طاقتور اور ظالم ہے وہ۔ بس کسی طرح میری بچی کی حفاظت میں مدد کر دو۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ سلمان صاحب نے روتے ہوئے اپنے ہاتھ جوڑ دیے تو وجدان نے ایک گہرا سانس لیا اور پھر کافی دیر سوچنے کے بعد بولا تھا، میں سعد سے اس بارے میں بات کرتا ہوں، امید ہے وہ مان جائے گا، لیکن میں اس سب کے لیے بالکل بھی صحیح انسان نہیں ہوں۔ وجدان کا لہجہ الجھن سے بھرا ہوا تھا۔ اگر میں سعد کو اس سب کے لیے ٹھیک سمجھتا تو میں اس وقت تمہارے نہیں اس کے سامنے ہوتا۔ وجدان، سعد خود بھی اس سب خطرے میں پڑ سکتا ہے، اور یہ بات تم بھی جانتے ہو کہ اس میں اور تم میں بہت فرق ہے۔ شایان کی بات پر وجدان نے کافی دیر غور کیا اور پھر انکار میں سر ہلا کر بولا، معاف کرنا دوست، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ وجدان، میرے خاطر یار، میری دوستی کے خاطر پلیز۔ شایان کے لہجے میں بے بسی وجدان کو بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ وجدان نے غصے سے، ٹھیک ہے، مگر یہ رشتہ صرف اس شخص کے پکڑے جانے تک ہی قائم رہے گا، اس کے بعد میں اسے آزاد کر دوں گا، تب تک وہ میرے پاس ایک امانت کی طرح محفوظ رہے گی، کوئی تعلق نہیں ہوگا ہمارے درمیان، صرف ایک سمجھوتا ہوگا۔ وجدان اپنی بات کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ سلمان صاحب خود بھی اپنی پھول سی بچی اس کے حوالے نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر اسے اس شیطان کے حوالے بھی تو نہیں کر سکتے تھے۔ آپ وجدان کو سارا سچ بتا سکتے تھے، شایان نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ نہیں شایان، میں جانتا ہوں کہ پوری سچائی جاننے کے بعد کوئی بھی میری زری کو قبول نہیں کرتا۔ یہ راز کبھی کسی کے سامنے نہیں آئے گا، کبھی نہیں۔ سلمان صاحب اس رات یاد کر کے ایک بار پھر سے کانپ گئے تھے۔ اس رات کو یاد کرتے ایک بار پھر سے کانپ گئے تھے۔ زرش حیرت سے آنکھیں کھولے اپنی ماں کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ شادی نہیں کر سکتی تھی، وہ تو کسی کے قابل ہی نہیں تھی۔ میں شادی نہیں کر سکتی، آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ زرش کے ہاتھ بہت زیادہ تیزی سے اشارہ کر رہے تھے۔ فاطمہ بیگم نے بہت مشکل سے اس کی بات سمجھی۔ بیٹا، کیوں نہیں کر سکتی آپ یہ شادی؟ وجدان بہت خیال رکھے گا آپ کا، وہ ایک بہت اچھا انسان ہے۔ فاطمہ بیگم نے پیار سے کہا، لیکن زرش انکار میں سر ہلا رہی تھی۔ پر میں اچھی نہیں ہوں۔
میرے سے کوئی بھی شادی نہیں کرنا چاہے گا، میں بری ہوں۔ زرش کے اشاروں اور اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر فاطمہ بیگم نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ نہیں میرا بیٹا، آپ بہت زیادہ اچھی ہو۔ وجدان اچھا انسان ہے، وہ تمہاری کمزوریوں کو لے کر تمہیں کبھی کوئی تانا نہیں دے گا۔ فاطمہ بیگم جانتی تھی کہ زرش بہت زیادہ حساس تھی اور اپنی کمزوری کی وجہ سے خود کو کمتر سمجھتی تھی، حالانکہ اپنی بیٹی کے خوف اور اس کے درد سے تو وہ بھی انجان تھی۔ زرش روتے ہوئے ان سے دور ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے پیار نہیں کرتے، بابا کے کہنے پر شادی کر رہے ہیں۔ زرش نے اشارہ کیا تو فاطمہ بیگم نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ وہ اپنی بیٹی کو مزید اس کی نظروں میں گرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی لیے انہوں نے جھوٹ بولنے کا فیصلہ کیا۔ نہیں میرا بچہ، تمہارے بابا نے وجدان کو مجبور نہیں کیا اس رشتے کے لیے۔ وجدان تمہیں پسند کرتا ہے، اسی لیے وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ زرش نے اپنی آنکھیں حیرت سے مزید پھیلا لیں۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں نا؟ زرش کے سوال پر فاطمہ بیگم نے فوراً انکار میں سر ہلایا تھا۔ نہیں زرش، وہ سچ میں تمہیں پسند کرتا ہے اور تم سے شادی کرنا اس کی خواہش ہے میرا بچہ۔ فاطمہ بیگم نے اس کے چہرے کو پیار سے تھاما تھا۔ وہ جانتی تھیں وہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ سلمان صاحب نے بہت عرصے کے بعد ان کی کوئی بات سنے بغیر صرف اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ فاطمہ بیگم نے فوراً انکار کر دیا، لیکن سلمان صاحب کی آنکھوں میں آنسو اور ان کے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ کر وہ جھک گئی تھی۔ دیکھو زرش، تم بہت زیادہ اچھی اور پیاری لڑکی ہو، اسی لیے تم کسی کی بھی خواہش ہو سکتی ہو، اپنے آپ کو کمتر مت سمجھو۔ فاطمہ بیگم نے پیار سے اس کے ماتھے کو چوما اور مسکرا کر باہر کی طرف چل دی۔ انہیں زرش سے جھوٹ بولنا بہت زیادہ برا لگا تھا۔ تم کسی کے قابل نہیں ہو، تمہارے وجود پر میری چھاپ ہے، تم یہ صرف عربی کی ہو، تم ہمیشہ یاد رکھنا۔ یہ بہت پرانے الفاظ زرش کے دماغ میں گونجے تھے، جنہیں یاد کر کے وہ آج بھی کانپ جاتی تھی۔ زرش نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی شرٹ کو کندھے سے ہٹایا تھا، جہاں آج بھی اس کی جلی ہوئی جلد پر عربی لکھا ہوا تھا۔ نہیں امی، جھوٹ بولتی ہیں، کسی کے قابل نہیں میں، کسی کے بھی نہیں، ایسا ہی کہا تھا اس شیطان نے۔ ہاں ایسا ہی کہا تھا۔ زرش اپنی سوچ پر بے آواز رونے لگی۔ وہ اس خوف سے، اس کے خیالات سے نجات چاہتی تھی۔ وہ چلا چلا کر پوری دنیا کو اپنی بیٹی، اپنا درد بتانا چاہتی تھی، پر یہ ناممکن تھا، اسی لیے سب کچھ ناممکن تھا، اس کے لیے سب کچھ ناممکن تھا۔ سعد آرمی ہیڈ کوارٹر میں کرنل منور صدیقی صاحب کے سامنے بیٹھا تھا۔ بہت زیادہ ٹریننگ اور جدوجہد کے بعد وجدان اور ISI میں شامل کروانے کے قابل ہو ہی گیا تھا۔ سعد کو تو یہ ناممکن ہی لگا تھا، مگر بادشاہ کو پکڑنے اور شایان کی بے گناہی کو ثابت کرنے میں سعد کا عمل دخل اس کے کام آ گیا تھا۔ سعد نے ساتھ بیٹھے وجدان کو دیکھا، جو ہمیشہ کی طرح ہر شے سے اکتایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ تو کیپٹن سعد، کیا آپ ہماری سیکرٹ انٹیلیجنس کا حصہ بن کر خوش ہیں؟ کرنل منور صاحب نے پروفیشنل انداز میں پوچھا۔ یس سر، سعد نے کافی پرجوشی سے جواب دیا۔ کیپٹن سعد، میرا ارادہ تو آپ کو پہلے مشن پر افغانستان بھیجنے کا تھا، لیکن آپ کی خواہش ملک میں ہی رہنے کی تھی۔ کرنل صاحب کی بات پر سعد ہلکا سا مسکرایا۔ سر، بہت سے غدار دہشت گرد تو ہمارے اپنے ملک میں چھپے بیٹھے ہیں، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ یہیں رہ کر اپنے ملک کو ان سانپوں سے بچاؤں۔ سعد کا محب الوطنی کا جذبہ اس کے ہر انداز سے چھلک رہا تھا۔ وہ ان نوجوانوں میں سے تھا جو ملک کے تحفظ کے خاطر مرنے کو تیار بیٹھے تھے۔ کرنل منور صاحب نے سعد کی بات پر اسے مسکرا کر دیکھا۔ ویری گڈ کیپٹن سعد، ہمارے جوانوں کا یہی جذبہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا یہ پاک وطن قائم و دائم ہے اور ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ سر، سعد نے پرجوشی سے کہا۔ کرنل صاحب نے اپنا رخ وجدان کی طرف کیا، جو سعد کے برعکس ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا۔ ایک نئی مصیبت نے جنم لیا ہے وجدان، کوئی ہے جو 1 سال میں 15 لوگوں کی جان لے چکا ہے، مگر ابھی تک ہم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جان پائے۔ پہلے یہ کیس پولیس کے پاس تھا، پھر CIA، پھر IB کے پاس گیا، لیکن مکمل طور پر ناکامی کے بعد اب یہ کیس ISI کے پاس آیا ہے اور اس شخص کو ایک دہشت گرد قرار دے دیا گیا ہے۔ وجدان کی آنکھوں میں چمک آئی۔ سعد بھی کافی توجہ سے ان کی بات سن رہا تھا۔
اس شخص نے ہر ایک کی جان لی ہے، میں اپنے آپ کو کبھی سامنے کیا ہی نہیں۔ اس شخص نے ہر ایک کی جان لی ہے، اپنے آپ کو کبھی سامنے کیا ہی نہیں، بلکہ کسی نہ کسی طرح سے انہیں خودکشی پر مجبور کر دیا۔ زیادہ تر لوگ حکومت کے کافی خاص آدمی تھے اور کچھ تو بزنس مین تھے۔ اسی وجہ سے بہت زیادہ تہلکہ مچا ہوا ہے۔ اس شخص کو پکڑنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ وجدان نے اس بات میں سر ہلایا۔ کرنل صاحب نے ایک فائل وجدان کی طرف بڑھائی تو وجدان نے اسے پکڑ کر کھولا۔ سامنے ہی کسی مشہور وکیل الطاف احمد کے کیس کی ساری ڈیٹیلز تھیں۔ اب یہ الطاف صاحب کا کیس ہی دیکھ لو۔ اس شخص نے ان کی بیٹی کو کڈنیپ کیا اور اس پر بم باندھ کر اس سے اپنے باپ کو خودکشی کرنے کا کہا۔ معاملے کی پیچیدگی کو سمجھ کر وجدان کی آنکھوں میں چمک بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ کام دلچسپ ہونے والا تھا۔ اس لڑکی نے کچھ بتایا نہیں اس شخص کے بارے میں۔ وجدان کے سوال پر کرنل صاحب نے ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ وہ لڑکی ہوش میں آئی تو وہ ایک کرسی سے بندھی تھی اور اس کے سامنے میز پر ایک پیج موجود تھا جس میں لکھے گئے الفاظ کے ذریعے اس شخص نے بچی کو دھمکایا اور الطاف صاحب کے خودکشی کرنے کے بعد کسی نے اسے انجیکشن لگا کر بے ہوش کر دیا۔ پھر اس کی آنکھ واپس اپنے ہاسٹل میں کھلی تھی۔ وجدان نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس شخص کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ اب کی بار سوال ساتھ کی طرف سے آیا تھا، صرف نام سکندر۔ اس نام پر وجدان کے چہرے پر ایک پل کے لیے حیرانی آئی تھی، جو کہ ساتھ جیسی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ یہ کہ اس لڑکی نے سکندر کو دیکھا تھا۔ اس نے CIA کو جو حالیہ بتایا وہ زیادہ کام تو نہیں آیا، مگر سکندر اب اس لڑکی کے پیچھے پڑا ہے۔ کئی بار جان لیوا حملے کیے ہیں اس پر، جن سے کسی نہ کسی طرح وہ بچتی رہی ہے، لیکن آخری بار اس نے موت کو بہت قریب سے دیکھا تھا۔ شاید آپ کو وہ سکندر کے بارے میں کچھ بتا پائے۔ فی الحال تو وہ کرنل آصف صاحب کے پاس ہے۔ وجدان نے ہاں میں سر ہلایا، جبکہ کرنل آصف کے ذکر پر ساتھ مسکرایا تھا۔ اس شخص نے ساتھ پر بہت احسان کیے تھے، یا یوں کہنا بہتر ہوگا کہ ساتھ جو کچھ بھی تھا انہی کی وجہ سے تھا۔ وجدان تمہیں اس سکندر کو پکڑنا ہے۔ پہلے ہی ہم اس دارا کو نہیں پکڑ سکے اور اب یہ نیا دشمن پیدا ہو گیا ہے۔ پتہ لگاؤ اس کا۔ وجدان اور اس مشن میں کیپٹن ساتھ تمہیں گائیڈ کریں گے۔ وجدان نے ہاں میں سر ہلایا اور ساتھ بھی اس فیصلے میں متفق تھا۔ کچھ جوان بھی تمہارے ساتھ اس مشن میں، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا کام اکیلے کرنا زیادہ پسند ہے مجھے۔ ساتھ کا ساتھ کافی ہے میرے لیے۔ بس 4 مہینے کا وقت دے دیں مجھے۔ وجدان نے کرنل صاحب کی بات کاٹی تو انہوں نے وجدان کو غصے سے دیکھا، مگر وہ جانتے تھے کہ وجدان باقی جوانوں سے بہت مختلف تھا اور انہیں اس کی قابلیت پر پورا بھروسہ تھا، اسی لیے وہ خاموش رہے۔ ٹھیک ہے وجدان، 4 مہینے کا وقت ہے۔ اگر تم یہ نہیں کر پائے تو مشن کسی اور کو دے دیا جائے گا۔ وجدان نے ہاں میں سر ہلایا اور خاموشی سے باہر کی طرف چل دیا۔ سعد نے بھی اٹھ کر کرنل صاحب کو سلیوٹ کیا۔ زندگی میں یہ ایک مقصد حاصل کر کے وجدان کافی خوش تھا۔ ماضی الفاظ درانی ایک انتہائی زیادہ اچھے اور فرشتہ صفت انسان تھے۔ لوگ کہتے تھے خدا نے انہیں اس زمین پر لوگوں کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ وہ انسانوں کے روپ میں خدا کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہے۔ اپنی خاندانی جائیداد کے اکلوتے وارث اور بہت بڑی کنسٹرکشن کمپنی کے آنر ہونے کی وجہ سے وہ پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں سے تھے، لیکن اس امیر ترین انسان نے ہمیشہ اپنا سارا پیسہ غریبوں میں لٹایا تھا۔ مگر جب آپ اللہ کی راہ میں کچھ دیتے ہیں تو وہ 4 گنا زیادہ ہو کر آپ کو ملتا ہے۔ یہی معاملہ الفاظ درانی کے ساتھ بھی ہوتا تھا۔ ضرورت مندوں پر پیسہ پانی کی طرح بہانے کے باوجود کم ہونے کے بجائے کئی گنا بڑھتا ہی تھا، لیکن کمی تو اس انسان کو بھی تھی۔ خدا نے سب دیا تھا، بے شمار دولت، بے تحاشا عزت اور جان سے بھی زیادہ پیار کرنے والی بیوی، بس ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ شادی کو 7 سال ہو چکے تھے، لیکن اولاد کی نعمت ان کو نہیں مل رہی تھی اور اس کے لیے الفاظ اور شاہانہ گڑگڑا کر خدا کی بارگاہ میں بھیک مانگتے تھے۔ شاہانہ بیگم نے ایک درگاہ کے بارے میں سنا جہاں پر مانی ہوئی منت ضرور پوری ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ ضرور سنتے تھے۔ الفاظ صاحب ان سب باتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، مگر پھر بھی شاہانہ کی خوشی کے لیے ان کے ساتھ چل دیے۔ شاہانہ اس درگاہ میں دعا مانگنے گئی تھی، لیکن الفاظ صاحب اپنے گارڈز کے ساتھ باہر کھڑے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ اچانک انہیں اپنے پیر کے ساتھ کچھ لپٹا ہوا محسوس ہوا تو ان کے
تو انہوں نے نیچے دیکھا۔ ان کے دیکھتے ہی ان کی نگاہ ایک سانپ پر پڑی جو ان کے پیر سے لپٹ کر ٹانگ تک آ چکا تھا۔ انہوں نے اپنا پیر اٹھا کر جھٹکا لیکن وہ سانپ انہیں نہیں چھوڑ رہا تھا، وہ ان سے لپٹا رہا تھا۔ الفاظ تھوڑا گھبرا گئے اور اپنے گارڈز کی طرف مڑنے لگے، تبھی ان کی نظر ننھے سے ہاتھوں پر پڑی جنہوں نے بہت بہادری سے اس سانپ کو کھینچ کر ان کے پاؤں سے جدا کیا اور وہاں سے دور پھینک دیا۔ الفاظ صاحب کی جان حلق میں اٹک گئی تھی۔ بیٹا آپ ٹھیک ہو؟ اس سانپ نے کاٹا تو نہیں آپ کو؟ الفاظ صاحب نے پریشانی سے اس چھوٹے سے بچے کو دیکھا جو بمشکل 3 یا 4 سال کا تھا۔ نہیں صاحب میں ٹھیک ہوں، اس بچے نے مسکرا کر انتہائی معصومیت سے کہا تو الفاظ نے مسکرا کر اس کا چہرہ چوما اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ان کے باڈی گارڈز یہ منظر حیرانی سے دیکھ رہے تھے کیونکہ وہ بچہ کافی گندی حالت میں تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ الفاظ صاحب نے انتہائی محبت سے پوچھا۔ ان کے لیے تو یہ معصوم پھول ایک فرشتہ ثابت ہوا تھا۔ بلو صاحب، الفاظ کے لبوں پر مسکراہٹ نے چھوا۔ اور بلو تمہارے ماما بابا کہاں ہیں؟ الفاظ صاحب نے اس کے مٹی سے لدے کپڑے جھاڑتے ہوئے پوچھا۔ بلو، کلہ صاحب ادھر رہتا ہے، اس بچے نے درگاہ کی طرف اشارہ کیا۔ الفاظ یہ جان کر کافی پریشان ہوئے۔ ارشد پتہ کرو اس بچے کے بارے میں۔ ارشد اسبات میں سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا اور کچھ دیر بعد ایک ملنگ کے ساتھ واپس آیا۔ کون ہے یہ بچہ؟ الفاظ نے ملنگ سے پوچھا۔ پتہ نہیں صاحب، کوئی آدمی اس 2-4 دن کے بچے کو درگاہ کی سیڑھیوں پر چھوڑ گیا تھا، جب سے یہیں رہتا ہے، ملنگوں نے پالا تھا۔ ماں باپ کون ہیں؟ کچھ پتہ نہیں۔ الفاظ نے ملنگ کی بات پر نم آنکھوں سے اس ننھے فرشتے کو دیکھا جو اپنے دھیان اپنی پرانی سی شرٹ سے کھیل رہا تھا۔ چلیں الفاظ، شاہانہ کی آواز پر الفاظ نے اپنی نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ لگتا ہے شاہانہ تم سچ کہتی تھی، یہاں پر مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ دیکھو تمہاری دعا کتنی جلدی قبول ہو گئی، ہمارا بیٹا ہمارے سامنے ہے۔ شاہانہ، الفاظ نے جھک کر اس بچے کو اپنی باہوں میں اٹھایا، لیکن الفاظ شاہانہ نے انہیں کچھ کہنا چاہا۔ شاید یہی خدا کی مرضی ہے شاہانہ، ہمیں شاید اسی لیے وہ اپنی اولاد نہیں دے رہا، وہ چاہتا ہے ہم کسی اور کا سہارا بنیں۔ اس کے ماں باپ نہیں ہیں اور ہماری اولاد ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں ہم۔ الفاظ کی بات پر شاہانہ نے بھی نم آنکھوں سے اسبات میں سر ہلایا۔ ارشد، قانونی کارروائی کا دھیان رکھو، ہم اسے لیگلی اڈاپٹ کریں گے۔ الفاظ نے پھر سے بہت محبت سے اس بچے کا منہ چوما اور شاہانہ کو ساتھ لے کر اپنی مکمل زندگی کی طرف چل دیے۔ سر سلمان شیخ صاحب کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں پر چلے گئے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے وہ لوگ اپنے گھر سے صبح سویرے نکل گئے تھے۔ ہم نے ان کے رشتہ داروں کے ہاں بھی پتہ لگانے کی کوشش کی لیکن کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکا۔ وہ آدمی خوف سے کانپتے ہوئے سر جھکا کر ٹریڈ مل پر بھاگتے ہوئے آربی کو سب بتا رہا تھا۔ آربی کی دہشت سے تو سب واقف تھے، اس کی دہشت دوسرے ملکوں میں بھی پھیلی ہوئی تھی۔ نہ صرف برے لوگ بلکہ بہت سے معذب سیاستدان، وکلاء، بیوروکریٹس آربی کے ذریعے اپنا کام نکلواتے۔ تقریباً ہر برا کام کرنے والا آدمی آربی کے کنٹرول میں تھا، لیکن اس سب کے باوجود آربی کی اصلی پہچان کے بارے میں اس کے سب سے خاص اور بھروسے مند آدمیوں کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ تمہیں صرف ایک کام سونپا تھا نا میں نے کہ سلمان صاحب پر نظر رکھنا، وہ بھی ٹھیک سے سر انجام نہیں دے پائے تم۔ آربی ٹریڈ مل سے اترا اور پاس کھڑے نوکر سے ٹاول لے کر اپنے سینے پر آیا پسینہ صاف کرنے لگا۔ 35 سالہ وہ مرد وجاہت اور امیری کی نشانی تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کمینگی اور شیطانی کا مجسمہ بھی تھا۔ سر معاف کر دیں، وہ آدمی اب باقاعدہ رونے لگا تھا۔ معافی لفظ کیا ہوتا ہے؟ میں نے تو آج تک نہیں سنا۔ آربی نے پاس پڑے ٹیبل سے ایک گن اٹھائی۔ نہیں سر، رحم کریں پلیز۔ وہ شخص گھٹنوں پر بیٹھ کر رونے لگا تو آربی مسکرا کر گن سے کھیلنے لگا۔ تم یار یقین جانو مجھے رحم آ بھی رہا ہے تمہاری حالت پر، آربی نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر منہ بنا کر کہا، لیکن رحم کے آثار اس کے چہرے پر دور دور تک نہیں تھے۔ وہاں وحشت تھی، صرف وحشت، لیکن وہ کیا ہے نا
کہ تو نے جس معاملے میں کوتاہی کی ہے وہ عربی کے لیے سب سے اہم تھا۔ ایسا سمجھو کہ اپنی سب سے قیمتی شے کی نگرانی پر بٹھایا تھا تجھے اور تو وہی نہیں کر سکا۔ عربی گھٹنوں پر بیٹھ کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ آدمی زاروں قطار رو رہا تھا۔ اب مجھے اپنی نور زرش کو ڈھونڈنا پڑے گا، اس کا انتظار کرنا پڑے گا، اور تو نے میری بے چینی کو مزید بڑھا دیا۔ بہت بڑا گناہ کیا ہے تو نے۔ عربی نے اس کو بالوں سے پکڑ کر اس کا سر اونچا کیا اور فائر کر دیا۔ اس کا تڑپتا چھوڑ کر عربی کھڑا ہو گیا۔ فیس پتہ کرو، سلمان کہاں لے گیا ہے میری زرش کو؟ ہر شہر ہر جگہ پر ہمارا آدمی ہونا چاہیے، اس کی ایک جھلک پر وہ اٹھا کر میرے پاس لائی جائے۔ عربی حکم دیتا پھر سے ٹریڈ مل پر بھاگنے لگا۔ سر ایک اور مسئلہ ہے، فیس بھی تھوڑا گھبرایا ہوا تھا۔ سر کوئی ہے جس نے ہمارے کافی خاص بندوں کو ختم کر دیا ہے، ہماری جیب میں پڑے بہت سے وکلا، سیاستدان اور جج وغیرہ۔ ویسے تو یہ بات صرف آرمی اور حکومت کے درمیان ہے، لیکن پھر بھی ہمارا آدمی معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ کون ہے وہ؟ عربی نے زیادہ توجہ نہیں دی تھی کیونکہ اسے اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کے تلوے چاٹنے والے کچھ غلام مر گئے تو کیا، وہ جلدی نئے بنا لے گا۔ ویسے بھی ان سب میں سے اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا تھا، کسی نے اس کی شکل تک نہیں دیکھی تھی، پھر اسے کیا ٹینشن۔ یہ بات تو ابھی تک پولیس بھی نہیں جان پائی، اس کا نام بھی نہیں پتہ تھا، کچھ عرصہ پہلے ہی اس کا نام بھی سامنے آیا ہے۔ فیض نے ساری بات تفصیل سے بتا دی۔ عربی نے عام سے انداز میں کہا، کوئی سکندر ہے سر۔ عربی وہیں رک گیا اور اسے گھور کر دیکھنے لگا۔ کون؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ سکندر۔ فیض نے اپنی بات دہرائی۔ پتہ لگواؤ اس کا اور وہ زندہ پکڑنا ہے اسے۔ عربی کے چہرے پر عجیب سی شیطانی چمک آئی۔ جی سر۔ فیض اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے چلا گیا۔ تم کہاں سے نکل آئے سکندر؟ الفاظ رانی، تمہیں تو کتے کی موت مارا تھا۔ عربی نے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ کوئی بات نہیں، تمہیں اس بار جہنم واصل ضرور کر دوں گا۔ بچ کر رہنا تم سکندر۔ عربی کے چہرے پر بہت ہی زیادہ خوفناک آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ سعد ہیڈ کوارٹر سے باہر آیا تو وجدان گاڑی میں بیٹھا پہلے سے ہی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ سعد آ کر وجدان کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا تو وجدان نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کافی دلچسپ کام لگ رہا ہے، نہیں؟ مطلب کوئی کافی شاطر انسان ہے، اتنی چالاکی سے سب سر انجام دینا کسی سی سی ٹی وی کیمرے میں بھی نہیں آیا وہ۔ سعد نے اس کام میں دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس سکندر کے ساتھ ضرور کوئی ہیکر بھی شامل ہے، یا پھر وہ خود ہی ایک ہیکر ہے۔ وجدان کی بات پر سعد نے اسبات میں سر ہلایا۔ پھر اس کو کرنل صاحب کی باتیں اور وجدان کا ایٹیٹیوڈ یاد آیا۔ ویسے کرنل صاحب تمہیں صرف تمہارے نام سے کیوں بلا رہے تھے؟ پوسٹ کیا ہے تمہاری؟ سعد نے کافی دلچسپی سے پوچھا۔ میری پوسٹ جان کر کیا کر لوگے؟ کام تو مجھے ہی اہم ملا ہے نا، تم تو میرے اسسٹنٹ ہو۔ وجدان نے سعد کا زخم کھریدا۔ تم بہت کچھ چھپاتے ہو وجدان خان، چلتا پھرتا راز ہو تم۔ سعد اس کی بات بدلنے کے جھانسے میں نہیں آیا تھا۔ دعا کرو کہ میرے راز کبھی جان بھی نہ پاؤ، بہتر ہوگا تمہارے حق میں۔ وجدان کینٹ ایریے میں کرنل آصف صاحب کے گھر کی طرف مڑا تو سعد اسے حیرانی سے دیکھنے لگا۔ ہم یہاں کیوں جا رہے ہیں؟ سعد نے حیرانی سے پوچھا۔ کرنل آصف کو کام تھا تم سے۔ وجدان کی بات پر سعد نے گہرا سانس لیا۔ لیکن کرنل آصف صاحب سے ملنے کا خیال دلچسپ تھا، مگر تمہارے نکاح کا کیا؟ سعد حیران ہوا۔ تمہیں نکاح کے بارے میں شایعان وجدان نے خود ہی اندازہ لگا لیا۔ فکر مت کرو، تمہارے بغیر بھی ہو جائے گا میرا نکاح۔ ابھی ذرا اپنے کام پر دھیان دو۔ کرنل آصف صاحب کے پاس وہ لڑکی موجود ہے جس نے سکندر کو دیکھا ہے۔ وہ لڑکی ضرور کچھ اہم جانتی ہوگی، اس بارے میں جتنا جان سکتے ہو جان لینا۔ وجدان نے گاڑی کرنل آصف صاحب کے گھر کے باہر کھڑی کی۔
سعد گاڑی سے باہر نکلا اور پھر مڑ کر وجدان کو دکھا۔ امید ہے جلد ہی پکڑ لو گے تم اس چالاک سے سکندر کو، ہوشیار تو تم بہت ہو وجدان، اب دیکھنا یہ ہے کہ تم دونوں میں سے زیادہ بہتر کون ہے۔ سعد کی بات پر وجدان کی آنکھوں میں وہی مخصوص چمک آئی تھی، لیکن کوئی بھی جواب دیے بغیر وجدان وہاں سے چلا گیا۔